اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی کی گراں قدر کتاب رسالہ لب اللباب میں جاری تھی، اور ہم تقریباً 2 ماہ سے کچھ 1 یا 2 دن زائد عرصے کی تاخیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس بابت ہم آپ سے عذر خواہی کرتے ہیں، نہایت مصروف رہے، اصلاً ہمارے پاس ریکارڈنگ کے لیے مناسب جگہ نہیں تھی۔ اس تاخیر کی بابت آپ سے عذر خواہی کرتے ہیں اور اپنی گفتگو کا دوبارہ آغاز اسی مقام سے کرتے ہیں جہاں ہم نے اپنی گفتگو کو روکا تھا، یعنی آج ہم 43ویں درس کے ساتھ آئے ہیں، اور 41ویں اور 42ویں درس میں ہم آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے مقامات مخلصین کے بارے میں۔ ہم نے مرحوم آیت اللہ طہرانی کی گراں قدر کتاب سے اس مطلب کو آپ کی خدمت میں نقل کیا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک گروہ ایسا بھی بیان ہوا ہے جو بہت ہی بلند اور شائستہ مقام کا حامل قرار دیا گیا ہے، یعنی ایسا گروہ ہے جسے قرآن مجید نے بلند مقام کے حامل ہونے کے باعث مخلص کے نام سے یاد کیا ہے، یعنی ایسا گروہ ہے جن کا وجود اب پاکیزہ ہو چکا ہے، انہوں نے عمل صالح انجام دیا، انہوں نے تقوی اختیار کیا، عمل صالح اور تقوی کے نتیجے میں اب یہ گروہ پاکیزہ ہو چکا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایسا گروہ قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے جو پہلے مخلص تھے، یعنی خود کو پاکیزہ کرنے کے لیے تقوی اختیار کرتے تھے، عمل صالح انجام دیتے تھے، اور باقاعدگی کے ساتھ خداوند متعال کی اطاعت میں، خداوند متعال کی بارگاہ میں خاضع ہوتے تھے، اور تقوی اختیار کرنے کے نتیجے میں یہ لوگ مخلص ہو گئے، یعنی انہوں نے اب خود کو خالص کر دیا، خود کو پاک و پاکیزہ کر لیا، خداوند متعال کے حضور اب یہ لوگ پہنچ چکے۔ قرآن مجید میں اس گروہ سے متعلق خداوند متعال نے اس گروہ کے حامل افراد کی 4 خصوصیات بیان کی ہیں۔ ہم نے پہلی خصوصیت آپ کی خدمت میں بیان کی کہ قرآن مجید اس گروہ سے متعلق یہ بیان کر رہا ہے کہ اس گروہ نے خود کو اس قدر خالص کر لیا، اس قدر پاکیزہ کر لیا کہ اب یہ مقام مخلصین پر پہنچ چکے ہیں، یعنی اب انہیں شیطان گمراہ نہیں کر سکتا، شیطان کو ان پر تسلط اور کنٹرول کرنے کا اختیار ہی نہیں رہا۔ یعنی شیطان جب انہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، شیطان جب انہیں اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے، تو شیطان ان کے سامنے مختلف اعمال اور مختلف چیزوں کی تصاویر جب پیش کرتا ہے، تو یہ گروہ اس چیز میں، اس عمل میں، اس خواہش میں خداوند متعال کو مشاہدہ کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ گروہ ایسا گروہ ہے جو ہر چیز میں خداوند متعال کی قدرت کو، خداوند متعال کے کمال کو، خداوند متعال کے امر کو مشاہدہ کرتا ہے،
لہٰذا شیطان کے بہکاوے میں یہ آ ہی نہیں سکتا، یعنی شیطان اس گروہ کو راہ بدر نہیں کر سکتا، اس گروہ کو گمراہ کرنے کا شیطان کے پاس کوئی اختیار ہی اب باقی نہیں رہا۔ کیوں؟ چونکہ قرآن مجید کی اصطلاح کے مطابق یہ لوگ اب مخلص ہو چکے ہیں۔ دوسری خصوصیت جو قرآن مجید نے اس گروہ سے متعلق بیان کی، وہ خصوصیت یہ تھی کہ یہ لوگ روز محشر، روز قیامت خداوند متعال کی بارگاہ میں محاسبے کے لیے، اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے انہیں احضار نہیں کیا جائے گا، انہیں اس بارگاہ عدل میں نہیں لایا جائے گا، انہیں نہیں کہا جائے گا کہ آؤ اور آ کر اپنے اعمال کا حساب دو۔ کیوں نہیں لایا جائے گا؟ کیونکہ یہ لوگ اس عالم محشر میں محاسبہ ہونے سے پہلے ہی محاسبہ ہو چکے ہیں اور ان کے اعمال کا حساب و کتاب ہو چکا ہے، لہٰذا عالم قیامت میں انہیں احضار نہیں کیا جائے گا حساب و کتاب کے لیے، چونکہ ان کی قیامت پہلے سے ہی ہو چکی ہے اور انہوں نے عوالم کو طے کر لیا ہے اور اپنا حساب کتاب خداوند متعال کی بارگاہ میں اس دنیا میں ہی یہ لوگ دے چکے ہیں، لہٰذا انہیں محاسبے کے لیے بھی اس بارگاہ میں حاضر نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ دو خصوصیات تھیں جو ہم نے 41ویں درس میں اور 42ویں درس میں آپ کی خدمت میں تفصیلاً نقل کیں اور اس سے متعلق دلائل بھی وہاں آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ یہاں میں یہ ذکر کرتا چلوں کہ ہم مقامات مخلصین کا ذکر جو کر رہے ہیں، در واقع مرحوم آیت اللہ محمد حسین حسینیہ طہرانی اس رسالہ لب اللباب میں عرفاء کے مقامات میں بلند ترین مقام جسے ذکر کر رہے ہیں وہ مقام مخلصین ہے، یعنی جو عارف، جو سالک مقام مخلصین پر پہنچ جاتا ہے، اس مقام سے بڑھ کر کوئی اور عرفانی مقام نہیں ہے جہاں ایک سالک کو پہنچنا ہے۔ لہٰذا سالک جس قدر بھی ریاضت کرے، اس کی تمام ریاضتوں کا، محنتوں کا، سیر و سلوک کا نچوڑ ہی یہی ہے کہ وہ کمال تک پہنچے اور اختتام میں اپنی منزل کی آخری سٹیج مقامات مخلصین میں آخری مقام مخلص پر فائز ہو جائے۔ لہٰذا جب ایک عارف، جب ایک سالک مخلص ہو جاتا ہے تو یہ شیطان کے چنگل سے، شیطان کے وساوس سے آزاد ہو جاتا ہے، اب شیطان اس پر تسلط حاصل نہیں کر سکتا۔ یا دوسری خصوصیت جسے ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ اس نے اس دنیا میں ہی اپنے اعمال کا حساب و کتاب دے دیا۔ کیوں؟ چونکہ ہر روز یہ اپنا محاسبہ کرتا تھا مراقبہ کرنے کے بعد۔ لہٰذا وہ افراد کہ جو مراقبہ کرتے ہیں، شدت کے ساتھ مراقبہ کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں کہ ان سے خداوند متعال کے حضور کوئی نافرمانی نہ ہو، کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے، کوئی خداوند متعال کی حکم عدولی ان سے سرزد نہ ہو، یہ لوگ اس قدر اپنے اعمال کا خیال رکھتے ہیں اور پھر رات کو بیٹھ کر اپنے اعمال کا حساب کتاب کرتے ہیں کہ کہیں کوئی ان سے گستاخی تو نہیں ہوئی، اور اگر گستاخی ہو جائے تو یہ لوگ اپنے اس گستاخانہ عمل پر خداوند متعال کے حضور عفو درگزر کا مطالبہ کرتے ہیں۔ لہٰذا ان لوگوں نے اس دنیا میں ہی اپنے اعمال کا حساب کتاب کمپلیٹ کر لیا ہوتا ہے، لہٰذا روز محشر انہیں حساب و کتاب کے لیے احضار نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ یہ مقامات مخلصین میں مخلص ہو چکے ہیں۔ یہ دو مقام ان کے متعلق اور دو خصوصیات ان کے متعلق ہم آپ کی خدمت میں تفصیلاً بیان کر چکے۔ آج جس تیسری خصوصیت کو مرحوم آیت اللہ طہرانی سے ہم آپ کی خدمت میں نقل کرنا چاہتے ہیں، اسی کتاب شریف رسالہ
لب اللباب سے۔ در حقیقت مرحوم آیت اللہ طہرانی نے 4 خصوصیات بیان کی ہیں اور 4 مقامات بیان کیے ہیں انہی مخلصین سے متعلق۔ 2 مقام ذکر ہو چکے، تیسرے مقام میں آیت اللہ طہرانی ان لوگوں کے متعلق کہتے ہیں کہ روز قیامت یعنی قیامت کے دن تمام انسانوں کے اعمال کے مطابق انہیں جزا دی جائے گی، یعنی جو شخص بھی جو عمل بھی انجام دے گا اسی عمل کو اس کی جزا کے طور پر مکتوب کر لیا جائے گا۔ لہٰذا جس قدر عمل سنگین ہوگا اسی مقدار کے حساب سے اس کی جزا بھی سنگین ہوگی۔ لہٰذا روز قیامت تمام انسانوں کے اعمال خود ان کی جزا قرار پائیں گے اور انہیں ان کے اعمال کے مطابق جزا دی جائے گی۔ لیکن ایک گروہ ایسا ہے جسے خداوند متعال اس قاعدے سے استثناء کر رہا ہے، اور خداوند متعال فرما رہا ہے کہ یہ جو گروہ مخلص ہے ان کی جزا ان کے عمل کے مطابق نہیں ہوگی۔ کیوں عمل کے مطابق نہیں ہوگی؟ کیونکہ عمل کا ظرف محدود ہے، لہٰذا ظرف محدود ہے تو ظرف کے نتیجے میں حاصل ہونے والی جزا وہ بھی محدود ہوگی، جبکہ یہ افراد وہ خاص افراد ہیں جنہوں نے خود کو خداوند متعال کے لیے خالص کر دیا ہے، مخلص ہو چکے ہیں، لہٰذا اب انہیں عمل کی جزا نہیں دی جائے گی بلکہ ان کی جزا لامحدود ہوگی، ان کی جزا کی کوئی مقدار نہیں ہوگی۔ کیوں؟ چونکہ عمل محدود ہے، عمل کا ظرف محدود ہے۔ یعنی میں اور آپ جب عمل انجام دیتے ہیں تو اگر ہم اچھا عمل انجام دیں گے تو اس اچھے عمل کی ملکوتی جزا ہمیں مل جائے گی، اور اگر ہم کوئی برا عمل کرتے ہیں تو اس برے عمل کی سزا ہمیں جزا کے طور پر مل جائے گی۔ لیکن مخلص ایسے نہیں ہیں کہ جن کی جزا جو ہے وہ عمل کے مقدار میں ہو۔ لہٰذا خداوند متعال سورہ صافات کی آیت نمبر 39 میں اسی مطلب کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور آپ کو جزا نہیں دی جائے گی مگر وہ چیز جس کو آپ نے بطور عمل انجام دیا ہے۔ یعنی خود خداوند متعال ہم لوگوں کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ تمہیں جزا دیں گے، بلکہ تمہاری جزا خود تمہارا عمل ہے۔ ما کنتم تعملون، وہ چیز جسے تم نے انجام دیا ہے وہی تمہاری اجزا ہوگی۔ وما تجزون، ہم تمہیں جزا نہیں دیں گے، الا، مگر جو چیز تمہیں جزا کے طور پر دی جائے گی، ما، وہ چیز ہوگی، کنتم تعملون، جسے تم لوگوں نے انجام دیا ہے۔ پس اگر میں نے 1 سیکنڈ میں 4 رکعت کی نماز کسی طرح سے بھاگ کے پڑھ لی تو یہی بھاگتی ہوئی نماز جو ہے یہ میرے جزا میں مکتوب کر دی جائے گی۔ اور اگر میں نے ایک نماز ایسی ادا کی جو خداوند متعال کے تقرب کا باعث بنی تو یقینی بات ہے یہ جزا اس جزا سے بہت ہی متفاوت ہے۔ یا وہ اعمال جہاں ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ خداوند متعال نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر ایک نیکی کرو گے تو میں تمہیں اس کی 10 گنا جزا دوں گا، اور اگر تم ایک برائی کرو گے تو تمہیں اسی ایک برائی کے مقدار میں جزا دی جائے گی سزا کے طور پر۔ لہٰذا عمل جو انسان نے انجام دیا اس عمل کی ملکوتی صورت جو ہے وہ وسیع ہو گئی۔ عمل محدود تھا لیکن اس عمل محدود کی ملکوتی صورت وسیع ہو گئی، لیکن پھر بھی محدود ہے۔ لیکن جو اس نے عمل سوء انجام دیا، برا عمل انجام دیا، اس برے عمل کی جزا اسی عمل کے مقدار میں ہے، زیادہ نہیں ہے۔
یہاں خداوند متعال نے اس میں اضافہ نہیں کیا ہے۔ لہٰذا اگر انسان نے نیک عمل کیا تو اسے جزائے خیر ملے گی، اور اگر انسان نے برا عمل کیا تو اس برے عمل کی سزا اسے ملے گی، لیکن ان دونوں جزا اور سزا میں ان کی ملکوتی صورت انسان کو عطا کی جائے گی۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ بعض مقامات پر اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ انسان کے سامنے اس کی نماز، اس کا عمل صالح نیک عمل مجسم ہو کر اس کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ انسان اس سے پوچھے گا کہ بھی تم کون ہو؟ تو وہ اسے کہے گا کہ میں وہی عمل صالح ہوں جسے تم نے فلاں روز فلاں مقام پر ادا کیا اور انجام دیا۔ نہایت ہی خوبصورت شکل، نہایت ہی بہترین شکل میں وہ انسان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ وہی ملکوتی صورت ہے جو انسان کے سامنے حاضر کر دی جائے گی، اور اس ملکوتی صورت میں اضافہ ہوگا، یعنی انسان نے عمل قلیل انجام دیا، لیکن اس قلیل عمل کی ملکوتی صورت جو اس کے سامنے ظاہر ہوئی وہ تکامل اور ترقی اختیار کرتے ہوئے ایک بہت ہی وسیع حالت میں انسان کے سامنے ظاہر ہوگی۔ یہاں ایک بالکل ملموس مثال، ایک واضح مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا جاؤں کہ جس کو سمجھنے سے یہ مطلب ہمارے سامنے بالکل واضح ہو سکتا ہے۔ مثلاً آپ کوئی بھی سالم، صحیح اور تندرست بیج اٹھاتے ہیں اور بہار کا موسم ہے، اس بیج کو ایک مناسب اور زرخیز زمین کے سپرد کرتے ہیں، اسے پانی دیتے ہیں، اور خداوند متعال کی عنایت کے نتیجے میں وہ بیج پھوٹتا ہے اور ایک تندرست، صحیح، سالم پودے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جوان ہوتا ہے، قدرت مند ہوتا ہے اور پھل دینا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جب اس نے پھل دیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس ایک بیج نے ایک ہی پھل دیا آپ کو؟ نہیں۔ اگر آپ نے آم کی گٹھلی کو زمین میں ڈالا اور صحیح و سالم آم کی گٹھلی تھی تو اب وہ ایک تناور درخت کی صورت اختیار کر چکی ہے، اور ہر سال آپ کو ہزاروں آم جو ہے وہ تحفے میں دے گی کہ یہ خداوند متعال کی نعمت ہے۔ بیج ایک ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو اس کا پھل مل رہا ہے وہ ہر سال مل رہا ہے، ہر فصل میں مل رہا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں انسان کو مل رہا ہے۔ لیکن اگر انسان ایک بیمار گٹھلی کو، ایک خراب گٹھلی کو زمین میں بوتا ہے اور پھر اس سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ ایک اچھے تناور درخت کی صورت میں اس کے سامنے حاضر ہو، تو ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ چونکہ اس نے جو بیج بویا ہے وہ نامناسب ہے اور نادرست ہے، وہ پھوٹ کر نہیں آئے گا۔ لہٰذا عمل صالح بھی اسی طرح سے ہے۔ انسان جو عمل صالح انجام دیتا ہے وہ عمل صالح گویا کہ مختصر ہے، ایک آم کی گٹھلی کی طرح، ایک گندم کے چھوٹے سے دانے کی طرح، لیکن جب اسے اچھے انداز میں بویا جاتا ہے اور تندرست بیج کو بویا جاتا ہے تو وہ تندرست اور تناور درخت اور خوشے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور انسان کو پھل فراہم کرتا ہے اور انسان کو گندم کے دانے فراہم کرتا ہے۔ اور اگر وہی بیج ردی ہو، پست ہو، خراب ہو تو اسے اگر زمین کے سپرد بھی کر دیا جائے تو وہ انسان کو مناسب جو جزا ہے وہ عطا نہیں کرے گا۔ تو پس معلوم ہوا کہ ایک عمل ہے اور اس عمل نے انسان کو اچھی جزا عطا کی ہے، یعنی ایک گٹھلی ہے، اس ایک گٹھلی کو بونے سے ہر سال انسان کو ہزاروں پھل مل رہے ہیں، جبکہ ایک پست گٹھلی ہے جسے سپرد خاک کیا گیا ہے لیکن اس نے انسان کو ہزاروں پھل عطا نہیں کیے ہیں۔ تو پس معلوم ہوا کہ اسی طرح خداوند متعال جب انسان ایک عمل صالح انجام دیتا ہے تو اس عمل صالح کی ملکوتی صورت میں اسے فراوان جزا عطا کرتا ہے، اور اگر انسان عمل شر عطا کرتا ہے تو اس عمل شر کی جزا وہی عمل شر ہے جو اس نے کاٹا ہے، اور اس سے زائد مقدار میں اسے کوئی چیز نہیں ملے گی۔ خود وہ عمل خراب، خود وہ خراب گٹھلی آپ کی جزا ہے،
کہ آپ اس پہ حسرت کھاتے رہیں گے کہ کاش میں اچھی گٹھلی زمین کے سپرد کرتا تو مجھے ایک اچھی فصل اور ایک اچھا درخت تناور صورت میں ملتا، لیکن افسوس کہ میں نے ایک خراب گٹھلی کو سپرد خاک کیا ہے۔ لہٰذا دونوں صورتوں میں آپ دیکھیں، دونوں صورتوں میں آپ نے زمین کے سپرد ایک گٹھلی کی ہے اور ایک دانہ کیا ہے، لیکن اگر صالح کی تو صالح نتیجہ آپ کو مل رہا ہے، اور اگر آپ نے پست دی زمین کے حوالے کی تو وہی پست آپ کی جزا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور جزا نہیں ملے گی۔ یہی عمل جو ہے یہ خداوند متعال انسان کے اعمال میں انسان کے سپرد کر دے گا، اور یہی عمل پست ہے کہ جس کی سزا انسان کو خود اسی عمل کی صورت میں ملے گی۔ لہٰذا خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وما تجزون، آپ کو جزا نہیں دی جائے گی، الا مگر جو آپ کو جزا دی جائے گی ما وہ چیز ہوگی کنتم تعملون، جسے آپ نے عمل کی صورت میں انجام دیا ہے۔ اگر آپ نے عمل صالح انجام دیا ہے تو اسی آم کی گٹھلی کی صورت میں آپ نے ایک گٹھلی زمین کے سپرد کی ہے، یعنی ایک عمل انجام دیا ہے، تو اس کا جزا جو ہے وہ ہر سال ہزاروں آم کے پھلوں کی صورت میں اور اس کے گندم کے خوشے کی صورت میں آپ کو اس کا پھل ملے گا۔ پھر ہر سال آپ اس کو زمین کے سپرد کر سکتے ہیں اور دوبارہ فصل آپ کو وہ میسر ہو سکتی ہے، لیکن وہ خراب گٹھلی کو بونے سے، خراب دانہ بونے سے آپ کو اس کی جزا نہیں ملے گی، بلکہ وہی آپ کی جزا قرار پائے گی، ما کنتم تعملون، جسے آپ نے انجام دیا ہے۔ اور وہ عمل جو انسان نے انجام دیا صالح تھا تو ترقی کرے گا، تکامل اختیار کرے گا، اور تکامل اختیار کرنے کی صورت میں انسان کو اس کی ملکوتی صورت میں ایک وسیع جزا ملے گی۔ اب انسان اپنے عمل کو دیکھے تو اگر انسان نے عمل صالح انجام دیا ہے تو یہاں انسان نے عمل انجام دیا، اس عمل کو انسان نے آگے بھیج دیا ہے اپنے لیے تاکہ اسے آگے وہاں پر جو ہے وہ وصول کرے گا۔ لہٰذا خداوند متعال یہی مطلب بیان کر رہا ہے وما تجزون، آپ کو جزا نہیں دی جائے گی الا مگر جو آپ کو جزا ملے گی ما وہ چیز ہوگی کنتم تعملون، جسے آپ نے انجام دیا ہے، جو آپ نے عمل انجام دیا ہے۔ ایک اور مثال آپ دیکھ لیں کہ یہ جو افراد ملک سے باہر جاتے ہیں، محنت مزدوری کے لیے جاتے ہیں، مشقت کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہ وہاں سے ہر سال محنت مزدوری کا جو بھی سرمایہ ہوتا ہے وہ اپنے وطن بھیجتے ہیں تاکہ جب یہ وہاں سے محنت مزدوری کرنے کے بعد واپس اپنے وطن جائیں تو وہاں اپنی اسی کمائی شدہ محنت کے پھل سے وہاں پر اپنے وطن میں جا کر استفادہ کریں، یا ان کی آل و اولاد اس پھل سے استفادہ کرے۔ پس انہوں نے اپنے عمل کو پہلے بھیجا ہے اور بعد میں جا کر انہوں نے خود اس سے استفادہ کرنا ہے۔ کسی نے اپنا گھر بنا لیا، اپنی گاڑی لے لی، اپنا بزنس جو ہے وہ کھڑا کر دیا، اور جب وہاں پر بالکل بزنس آباد ہو گیا، بالکل جو ہے وہ اس کی گھر تعمیر ہو گیا، اس کی زندگی آسائش والی وہاں پر میسر ہو گئی، تو وہ پردیس کو چھوڑ کر واپس اپنے دیس میں آ جاتا ہے اور اپنے وطن میں آ جاتا ہے، اور آ کر وہاں پر اپنی اسی کمائی شدہ اور حق و حلال کی محنت سے کمائی ہوئی مزدوری سے اب جو اس نے وہاں پر اپنے لیے مہیا کر لیا ہے سامان، اس آسائش میں زندگی بسر کرتا ہے۔ انسان بھی اسی طرح ہے، انسان نے کہیں اور جا کر سکونت اختیار کرنی ہے، لیکن انسان اس دنیا میں آیا ہے، عمل صالح کو انجام دیتا ہے، اور اس عمل صالح کو انجام دینے کے بعد جب انسان اس دنیا میں جاتا ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں، تو وہاں جو اسے جزا دی جاتی ہے انسان اس پہ آسائش اختیار کرتا ہے اگر وہ اس نے عمل صالح انجام دیا ہو، اور اگر انسان نے عمل فاسد انجام دیا ہو تو یہی عمل فاسد اس کی جزا قرار پائے گا، اور وہاں وہ اس عمل فاسد کو سزا کے طور پر اپنی گردن میں آویزاں کر لے گا، اور اس سے ہمیشہ حسرت کھائے گا، افسوس کھائے گا، اور خداوند متعال کے حضور ہمیشہ کے لیے روسیا ہوگا۔ لہٰذا خداوند متعال نیکی کا 10 گنا انسان کو عطا کر دے تو یہ خداوند متعال کی عنایت ہے، اور وہی گناہ جو انسان نے انجام دیا اس کا اجر بھی اگر وہی گناہ ہو اور اس کا 10 برابر انسان کی گردن پر اگر نہ ڈالا جائے
تو یہ بھی خداوند متعال کی ایک عنایت ہے۔ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، یعنی انسان نے جو برا عمل انجام دیا ہے تو اس برے عمل کی جزا اسی برے عمل کے مثل ہے، اضافی انسان کو اس کی کوئی جزا نہیں دی جائے گی بطور سزا کے۔ لیکن مرحوم آیت اللہ تہرانی یہاں پر یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ مخلصین کی جزا ان کا عمل نہیں ہے۔ یہ تو میرے اور آپ کی بات ہو رہی ہے کہ میں اور آپ اگر عمل انجام دیں گے تو چونکہ ہمارا عمل کا ظرف محدود ہے، یعنی میں نے ایک چھوٹا سا عمل انجام دیا ہے، اس کا ظرف ایک 2 رکعت نماز کا ہے یا 4 رکعت نماز کا ہے، اور اس 2 رکعت کے 10 برابر جزا خداوند متعال وہاں پر مجھے ملکوتی صورت میں عطا کر دے گا، یا 40 برابر خداوند متعال مجھے وہاں ملکوتی صورت میں اس کی جزا عطا کر دے گا۔ لیکن وہ شخص جو مخلص ہے، اب یہ شخص جو اس خلوص کے اس بلند مرتبے پر پاکیزہ ہو چکا ہے، یہ شخص جو انجام دے گا عمل، اسے اس عمل کی جزا نہیں ملے گی، عمل تو محدود ہے لیکن اسے جو جزا دی جائے گی وہ لامحدود ہوگی۔ یہ عمل کا ظرف محدود ہے لیکن اس کی جزا جو خداوند متعال کے حضور اسے دی جائے گی وہ لامحدود ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ مخلص ہے، اس کا مقام خداوند متعال کی بارگاہ میں بہت ہی بلند مقام ہے۔ لہٰذا اگر ہم مناجات شعبانیہ میں اس مطلب کی طرف مشاہدہ کریں تو وہاں یہ دعا ہمیں ملتی ہے کہ ارشاد ہوتا ہے، الہی حبلی کمال الانقطاع الیک، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، اے میرے خالق، میں تجھ تک کمال حاصل کرنے کے لیے، تجھ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے، تجھ تک پہنچنے کے لیے، اور ایسا پہنچنے کے لیے جو کمال ہو، یعنی مکمل تجھ تک پہنچنے کے لیے میں تیری مخلوقات سے کمال انقطاع کا تجھ ہی سے مطالبہ کرتا ہوں کہ تو مجھے ان مخلوقات سے جدا کر دے اور اپنی طرف کمال عطا کر جو کمال تیری طرف ہو۔ وَأَنِرْ أَبْصَارَ قُلُوبِنَا بِضِيَاءِ نَظَرِهَا إِلَيْكَ، اور ہمارے دلوں کی آنکھوں کو تیرے جمال کے دیدار سے نورانی فرما اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، اے میرے خالق۔ حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، اس قدر میرے دل کی آنکھوں کو اپنے جمال سے تو نورانی کر دے کہ یہاں تک کہ میرے دل کی آنکھیں جو ہیں وہ تمام نورانی حجاب کو چیرتی ہوئی پہنچ جائے تیری طرف، اور تیری عظمت کے سرچشموں کے خزانوں تک میری وہ آنکھیں جو ہیں وہ قلبی وہ پہنچ جائیں۔ فَتَصِلَ إِلَى مَعْدَنِ الْعَظَمَةِ، اس قدر میری آنکھیں تجھ تک پہنچ جائیں کہ تیری جو عظمت ہے اس عظمت کے خزانوں تک اور تیری قدسی بارگاہ تک میری رسائی ہو جائے اور میں وہاں پر پہنچ جاؤں۔ فَتَصِلَ إِلَى مَعْدَنِ الْعَظَمَةِ، میں تیری عظمت کے خزانوں تک اور معدنوں تک پہنچ جاؤں۔ وَتَصِيرَ أَرْوَاحُنَا مُعَلَّقَةً بِعِزِّ قُدسِكَ، یعنی ہماری ارواح تیری قدسی بارگاہ میں آ کر معلق ہو جائیں اور تیری بارگاہ میں وہاں آ کر تجھ سے متصل ہو جائیں۔ اب جو شخص اس قدر بلند مقام پر پہنچ چکا ہے کہ جس نے کمال انقطاع حاصل کر لیا ہے مخلوقات سے، وہ شخص کہ جس نے مخلوقات سے صرف کمال انقطاع حاصل نہیں کیا بلکہ اس نے کمال اتصال بھی حاصل کیا ہے خداوند متعال سے۔ اب جب کمال اتصال خداوند متعال سے حاصل ہو گیا تو اپنے دل کی آنکھوں سے یہ اس کے جمال کو مشاہدہ کرے گا اور اس کی ارواح اور اس کی روح جو ہے وہ خداوند متعال کی عز قدس عظمت میں اور خداوند متعال کی عظمت میں، خداوند متعال کی قدوسی بارگاہ میں اس کی ارواح خداوند متعال کے حضور ہوں گی، اور اس بارگاہ سے جب یہ فیضیاب ہوں گی تو اس کا محدود عمل بھی اس کی جزا نہیں پائے گا، بلکہ اس کا محدود عمل ایک سائڈ پہ اور اس کی لامحدود جزا خداوند متعال کی طرف سے اس عارف کو اور اس سالک کو عطا کی جائے گی۔
پس یہ وہ مقام جسے مقام مخلص کہا گیا ہے، اس کا تیسرا مرتبہ جو آیت اللہ طحرانی بیان کر رہے ہیں کہ اس کے محدود عمل کی جزا لامحدود ہوگی۔ لہٰذا کس قدر بلند مقام ہے عرفاء کا کہ جو سیر و سلوک میں آگے چلتے ہیں اور مقام مخلص پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں میں آپ کی خدمت میں آیت اللہ طحرانی کی عبارت کو قرأت کرتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ اس کتاب سے آیت اللہ طحرانی کی عبارت جو ہے وہ ملاحظہ کریں اور دیکھیں کہ آیت اللہ طحرانی کس نظریے کو کس خوبصورتی کے ساتھ اور کس اچھے انداز سے اس عرفانی منزل کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ پہلے کے دو مقامات میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں، یہ تیسرا مقام ہے جو آج اس 43ویں درس میں ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ لہٰذا آیت اللہ طحرانی فرماتے ہیں سوم آنچه از ثواب و اجر به هر کس برسد در روز قیامت به او عطا شود۔ یعنی آیت اللہ طحرانی کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ثواب اور اجر ہے جس کسی کا بھی ہے وہ قیامت کے دن ثواب اور اجر اسے عطا کر دیا جائے گا، لیکن یہ ثواب اور اجر جو ہے در مقابل عمل او خواہد بود، یعنی انسان نے اگر ایک عمل انجام دیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یعنی جس نے ایک چھوٹا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے خیر کا عمل انجام دیا ہوگا تو رعا وہ اس کو مشاہدہ کرے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی برا عمل انجام دیا ہوگا تو وہ اسی برے عمل کو مشاہدہ کرے گا۔ لہٰذا آیت اللہ طحرانی فرما رہے ہیں کہ آنچه از ثواب و اجر به هر کس برسد، یعنی جو کوئی بھی ثواب اور اجر کسی بھی انسان تک پہنچنا ہے در روز قیامت به او عطا شود، وہ قیامت کے دن اجر و ثواب اسے عطا ہوگا، اور یہ اجر و ثواب در مقابل عمل او خواہد بود، یہ اجر و ثواب اس کے عمل کی پاداش ہے، یہ اس کے عمل کی جزا ہے۔ مگر این صنف از بندگان کہ کرامت الہیہ بر ایشان ماورائے طور پاداش عمل است، مگر ایک گروہ ایسا ہے، اور وہ گروہ کون سا ہے؟ وہ یہی صنف ہے، یہی گروہ ہے جس کی متعلق ہماری آپ سے گفتگو چل رہی ہے، اور وہ گروہ مخلصین ہے۔ پس یہ صرف از بندگان خدا یعنی خداوند متعال کے وہ خالص بندے جو مخلص ہیں، کرامت الہیہ کے نتیجے میں ان کی پاداش عمل کے نتیجے میں نہیں ہے بلکہ ماورائے طور پاداش عمل است، یعنی ان کی عمل کی پاداش عمل سے ماورا ہے اور بہت ہی فوق ہے۔ سوال آیت اللہ طحرانی سے ہم کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہے؟ تو ہاں کیوں نہیں، ہمارے پاس دلیل ہے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 39 اور 14 مشاہدہ کریں، خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تجزون، یعنی آپ کو جزا نہیں دی جائے گی الا مگر جو آپ کو جزا دی جائے گی ما وہ چیز ہوگی ما کنتم تعملون جو آپ نے اس دنیا میں عمل انجام دیا ہے، اسی عمل کی ملکوتی صورت وسیع ہو کر آپ کو جزا کے صورت میں وہاں دے دی جائے گی۔ الا مگر ایک گروہ ایسا ہے کہ جس کی جزا جو ہے وہ عمل کے مطابق نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ عمل کا ظرف محدود ہے اور انہیں جو جزا عطا کرنی ہے وہ لامحدود ہے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کا وہ گروہ جو اللہ کے بندے بھی ہیں اور انہوں نے خود کو خداوند متعال کے لیے خالص کر لیا ہے اور وہ مقام مخلصین پر پہنچ چکے ہیں، ان کی جزا لامحدود ہوگی۔ اب آیت اللہ طحرانی یہاں پر اس نظریے کو گویا کہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو اکثر لوگ بیان کرتے ہیں، لہٰذا اسے ہمارے علماء کی اصطلاح میں ان قلت سے بیان کر رہے ہیں، یعنی اگر کوئی آ کر ہمارے سامنے اس نظریے کو بیان کرتا ہے، یعنی اگر گفت شود، اگر کوئی آ کر ہمیں یہ کہتا ہے کہ مفاد این آیے آنست، کہ ہم نے بھی اس آیے مجیدہ کو تلاوت کیا ہے، ہم نے بھی جو ہے وہ تفاسیر کا مطالعہ کیا ہے، لیکن ہمیں اس آیہ کریمہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، کوئی شخص آیت اللہ طحرانی کو یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس آیت سے یہ بات سمجھ آتی ہے مفاد این آیے آنست، اس آیت کا مطلب یہ ہے
کہ گروہ معذبین طبق اعمالشان بے پاداش می رسند، یعنی وہ افراد جنہوں نے کوئی عمل بد انجام دیا، عمل سوء انجام دیا، ان افراد کے عمل کی جزا ان کے عمل کے مطابق ہوگی جو انہیں پہنچے گی، مگر بندگان نیک، مگر اللہ کے نیک بندے برائے ایشان جزا در مقابل عمل نہ بودے، یعنی ان لوگوں کو جو جزا دی جائے گی وہ عمل کے مقابلے میں نہیں دی جائے گی، بلکہ پروردگار منان بے ایشان بے فضل و کرم خود جزا خواہد داد، یعنی خداوند متعال منان انہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں جزا عطا کرے گا۔ یعنی مخلصین ہماری طرح ہیں، معمولی افراد ہیں، یعنی میں نے جو عمل انجام دیا اس کی جزا بھی خداوند متعال نے اپنے فضل و عنایت سے ہمیں عطا کرنی ہے، اور اگر کوئی مخلص شخص بھی آ کر عمل صالح انجام دے گا تو اسے بھی وہی جزا دی جائے گی جو میں نے انجام دی ہے۔ بالفرض اگر 2 رکعت میں نے انجام دی ہے نماز، تو اس 2 رکعت نماز کی انجام دہی کے نتیجے میں اگر خداوند متعال نے 10 نیکیاں مجھے جو ہے وہ آخرت میں عطا کرنی ہے، تو یہی 2 رکعت نماز اگر کوئی عارف کامل، کوئی ولی اللہ اگر انجام دیتا ہے تو اسے بھی وہی 10 جو نیکیاں ہیں اور 10 پاداش ہیں وہی اسے بھی وہی عطا کی جائے گی۔ اس کے لیے کوئی اضافی انعام وہاں پر خداوند متعال کی بارگاہ میں موجود نہیں ہے۔ جو مجھے ملے گا ایک عام عادی انسان کو، وہی اسے بھی وہاں پر خداوند متعال کی بارگاہ میں عطا کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص آ کر ہمیں یہ بات بیان کرتا ہے، آیت اللہ طحرانی اسے یہ کہہ رہے ہیں قل تو میں آپ کو یہاں اس اعتراض کا گویا کہ جواب عطا کرتا ہوں۔ لہٰذا آیت اللہ طحرانی کہتے ہیں کہ مفاد آئے مطلق بودے، نہیں، آپ نے جو بات کہی ہے ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ خداوند متعال نے اس آیہ کریمہ میں ایک کلی بات کی ہے۔ وَمُخَاطَبِ عَنْ اختصاص بِگُرُوحِ مُعَذَّبِین نَدَارَد، یعنی خداوند متعال نے اگر اس عمل میں کہا ہے مَا كُنْتُمْ تعملون، یعنی جو کچھ بھی آپ نے انجام دیا ہے وہی آپ کی جزا ہے، تو یہاں خداوند متعال ہرگز ان افراد کو مخاطب نہیں ہے کہ جنہوں نے عمل سوء انجام دیا ہے، بلکہ جنہوں نے عمل خیر انجام دیا ان کو بھی وہی عمل خیر جزا کے طور پر ملے گا، اور جنہوں نے عمل سوء انجام دیا انہیں جزا میں وہی عمل سوء ملے گا۔ منتہا عمل خیر کی جو ملکوتی صورت ہے وہ اضافی ہو کر، ترقی ہو کر، کمال اختیار کر کے اسے انسان کو ملے گی، اور وہ جس نے عمل سوء انجام دیا ہے وہی عمل سوء اس کی جزا ہوگی، اور وہاں وہ جزا اسے اضافی طور پر نہیں دی جائے گی۔ تو آیت اللہ طحرانی کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کا مطلب دونوں گروہوں کو شامل ہے، یعنی آیہ نمبر 39 جو ہے وہ ان دونوں کو شامل ہے، صرف گروہ معذبین کو شامل نہیں ہے۔ جب آیہ 39 دونوں گروہوں کو شامل ہے تو اس کے بعد جو خداوند متعال مقامات مخلصین کو بیان کر رہا ہے کہ ان کی جزا لامحدود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جزا عمل کے مطابق نہیں ہے، بلکہ ان کی جزا عمل سے بہت زیادہ ہوگی۔ یہ عمل مختصر انجام دیں گے اور جزا بہت زیادہ انہیں عطا کی جائے گی۔ یہ وہ مطلب ہے جسے آیت اللہ طحرانی یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں می گوئیم، ہم آپ کی خدمت میں آپ کے اس تفسیر سے جو آپ نے تفسیر ہمارے سامنے بیان کی ہے، اس تفسیر کے مقابلے میں ہم آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ آیہ نمبر 39 جو ہے وہ مطلق بودے و مخاطب آن، یعنی اس آیہ میں مراد جو ہے وہ گروہ معذبین کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اس کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، علاوہ بر آن کے جزائے بندگان بے فضل و کرم منافات با جزا در مقابل عمل نہ دارت، یعنی اگر خداوند متعال جزا دے رہا ہے اپنے فضل و کرم سے اور جزا دے رہا ہے مطابق عمل، تو اس میں آپس میں کوئی منافات نہیں ہے۔ چہ معنی فضل اینس، چونکہ فضل کا معنی یہ ہے کہ در مقابل عمل کوچک پروردگار منان جزائے بزرگ عنایت فرمایت، یعنی فضل کا مطلب یہ ہے کہ اس نے 2 رکعت نماز ادا کی ہے، خداوند متعال نے ہر رکعت کے بدلے میں 10 گنا اسے عطا کیا ہے، تو 2 رکعت کا 20 گنا اسے بالفرض وہاں پر جا کر جزا کے طور پر ملے گا۔
یہ ہے فضل کا مطلب کہ خداوند متعال نے اس چھوٹے سے عمل پر جزا میں فضل کا مظاہرہ کیا ہے۔ و در واقع عمل کوچکرا بزرگ می شمارت، یعنی خداوند متعال اس چھوٹے سے عمل کو بھی وہاں پر عظیم کر دے گا۔ مرحوم آیت اللہ مفسر قرآن محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں تفسیر المیزان میں اسی مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایک معمولی عمل وہاں اس کی جزا جو ہے وہ عظیم ہو جائے گی اور ایک ملکوتی صورت میں انسان کے سامنے پیش ہوگی۔ ولی بعین ہمیں بعض جزا در قبال عمل واقع گردیدے، یعنی اگر میں نے عمل نیک کیا تو فضل کے نتیجے میں جو مجھے وہاں پر جزا ملے گی وہ جزا بھی عمل ہی کے نتیجے میں مل رہی ہے۔ عمل کا ظرف محدود ہے، یعنی 2 رکعت ہے، 4 رکعت ہے، 5 رکعت ہے، 10 رکعت ہے، جتنی بھی میں نے پڑھی، 1000 رکعت ہے۔ یہ جو میرا ظرف ایک محدود ہو گیا، اس کی جزا بھی وہاں پر محدود ہوگی۔ لیکن اگر یہ عمل محدود ہو اور اس کی جزا لامحدود ہو جائے تو یہ وہ مدعا ہے جسے آیت اللہ تہرانی بیان کر رہے ہیں کہ مخلصین کے لیے یہ مطلب خداوند متعال بیان کر رہا ہے۔ ولی بعین ہمیں بعض جزا در قبال عمل واقع گردیدے، یعنی دونوں صورتوں میں، چاہے جزا اس کو سزا کی صورت میں مل رہی ہے، چاہے انعام و اکرام کی صورت میں، فضل الہی کی صورت میں مل رہی ہے، دونوں صورتوں میں جزا عمل کے نتیجے میں آ رہی ہے۔ در حالی کے مفاد کریمہ شریف غیر است، یعنی آیہ کریمہ میں 40 نمبر میں یہ مطلب بیان نہیں کر رہے ہیں، 39 میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ عمل خیر ہو تو بھی جزا ہے، عمل سو ہو تو بھی جزا ہے۔ دونوں صورتوں میں جزا عمل کے نتیجے میں ہے، الا مگر ایک گروہ ہے کہ جسے جزا عمل کے نتیجے میں نہیں ملے گی۔ یہ گروہ عمل انجام دے گا تو بھی اس کو جزا ہے، اور اگر انجام نہیں دے گا تو بھی اس کو جزا ہے۔ عمل مختصر انجام دے گا تو بھی اسے عظیم جزا ہے، اور اگر عمل مختصر بھی انجام نہیں دے گا تو بھی اس کو عظیم جزا ہے۔ یہ وہ گروہ مخلصین ہے۔ مفاد آیہ این است کہ بے بندگان مخلصین خدا جزا اصلاً در مقابل عمل دادے نمی شود، یعنی خداوند متعال اس گروہ مخلصین پر فائز افراد کو جو جزا عطا کر رہا ہے وہ عمل کے مقدار میں نہیں ہے۔ ونیز در آیہ دیگر می فرماید، یہاں سورہ قاف کی آیت نمبر 35 کا سہارا لیتے ہوئے آیت اللہ تہرانی مقام مخلصین پر فائز افراد کی جزا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ ارشاد فرما رہے ہیں لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، یعنی وہ لوگ وہاں جس چیز کا بھی ارادہ کریں گے، جس چیز کی بھی خواہش کریں گے، وہ ان کے سامنے وہاں پر حاضر ہو جائے گی، انہیں جزا کے طور پر وہاں پر دے دی جائے گی۔ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور ہمارے پاس تو اس کے بہت مزید خزانے وہاں پر موجود ہیں۔ یہاں آیت اللہ تہرانی اس مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ برائے این گروہ چے ارادے و مشیت آنان تعلق گردد، یعنی یہ جس چیز کا بھی ارادہ کریں گے، جس چیز کی بھی خواہش کریں گے، جس چیز پر بھی ان کی خواہش آ کر ٹک جائے گی، یہ انہیں جزا کے طور پر عطا کر دی جائے گی۔ و در نزد ما، لیکن ہمارے پاس جو ہے چیزی زیادی از مقدار ارادے و مشیت آنان برائے آنان خواہد بود۔ ولدینا مزید، یعنی ہمارے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہے ان لوگوں کے لیے جس کی ابھی انہوں نے مشیت نہیں کی ہے، ابھی انہوں نے ارادہ نہیں فرمایا ہے، لیکن وہ بھی ہمارے خزانوں میں ان لوگوں کے لیے موجود ہے۔ پس معلوم می شود، آیت اللہ تہرانی اس دوسری آیت کے سہارے سے جو سورہ قاف کی یہاں پر بیان کی گئی ہے، اسے اس کے ساتھ ضمیمہ کرتے ہوئے بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ مقام مخلصین پر فائز جو افراد ہیں ان کی جزا عمل کے برابر میں اور عمل کی پاداش میں نہیں ہے، بلکہ ان کی جزا مافوق عمل ہے۔ یہ اگر عمل انجام نہیں بھی دیں گے تو چونکہ مقام مخلصین پر فائز ہیں، انہیں خداوند متعال بے پناہ فراوان مقدار میں انہیں جزا عطا کرے گا۔ پس معلوم می شود از کرامات الہیہ چیزہائی کے فوق ارادے و مشیت و بالاتر از سطح فکر و میزان طیران مرغ اختیار و ارادے آن ہاست دادے خواہد شد، یعنی ان کے ارادے اور ان کی مشیت کا پرندہ جس قدر بھی بلند پروازی کرے،
پھر بھی خداوند متعال نے جو ارادہ فرمایا ہے اور جس چیز کی خواہش فرمائی ہے انہیں عطا کرنے کے لیے، وہ لدینا مزید، وہ بہت زیادہ ہے جو خداوند متعال نے انہیں عطا کرنا ہے۔ این نقطے شایان دقت و قابل توجہ است۔ آیت اللہ تہرانی بیان کریں کہ میں نے یہ جو مطلب تیسری خصوصیت کے طور پر ان مقام مخلصین پر فائز افراد کے لیے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے، یہ ایک بہت بڑا مرتبہ ہے جسے میں نے قرآن مجید سے ان افراد کے لیے ذکر کیا ہے جو سیر و سلوک کے ان بلند مقامات پر فائز ہو کر اب مقام مخلصین پر فائز ہو چکے ہیں۔ لہٰذا 3 مقامات ہم نے ان مقامات مخلصین میں بیان کیے کہ وہ افراد جنہوں نے تقوی اختیار کیا، عمل صالح انجام دیا، اور عمل صالح کے انجام دینے کے نتیجے میں یہ لوگ مخلص سے مخلص ہو چکے ہیں۔ تو خداوند متعال نے ان کے لیے 4 مقامات بیان کیے ہیں، اور یہ عرفان میں، سیر و سلوک میں سب سے بلند مرتبہ ہے جسے آیت اللہ تہرانی یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ 3 مقامات ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیے، انشاءاللہ 4تھا مقام ہم اپنی آئندہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری اس مختصر سی گفتگو کو، مختصر سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے ان الطافات میں سے وہ عظیم عنایات اور عظیم الطافات اور عظیم فیوزات سے ہمیں خداوند متعال بہرہ مند فرمائے۔ آپ سب کے لیے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت و ثنا کی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہوں، اور آپ سب کی بلندی درجات کے لیے، آپ سب کی ترقی کے لیے، آپ سب کی کامیابی و کامرانی کے لیے میں دعا گو ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔